الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کی روشنی میں صحیح عرض کرنے کی اور ہم سب کو اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت سے کہ جو شخص بھی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اچھا عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، ایمان والی زندگی اور اللہ کی پسندیدہ زندگی اسے عطا ہوگی۔ یہ حیات طیبہ کیا چیز ہے؟ یہ پاکیزہ زندگی، ایمانی زندگی کیا چیز ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ انسانی زندگی کے تین انداز ہیں، تین طرح کی زندگیاں ہوتی ہیں۔ ایک حیوانی زندگی ہے اور ایک انسانی زندگی ہے اور ایک ایمانی اور قرآنی زندگی ہے۔
جسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حیات طیبہ کہا ہے۔ حیوانی زندگی اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 نعمتیں بھی عطا کی ہیں، ایک نفس ہے اور ایک عقل ہے اور ایک دل ہے۔ انسان کے اندر یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، عقل یعنی دماغ اور دل، اور ایک نفس بھی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو بچے کے بارے میں لکھا علماء نے کہ حیوانی زندگی کی مثال بچے کی طرح ہے کہ بچے کی جو زندگی ہوتی ہے وہ حیوانی زندگی ہوتی ہے، اس پر بچے پر اس کے نفس کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ اس کا کام کیا ہے؟ بچے کا بھوک لگی تو کھانا کھا لیا، پیاس لگی تو پانی پی لیا، اور باہر کھیل کود لیا، نیند آئی تو سو گیا، یہ اس کی زندگی ہوتی ہے۔ ایسی زندگی کو حیوانی زندگی کہا جاتا ہے، کہ حیوانوں والی زندگی، کیونکہ حیوان کیا کرتے ہیں؟ ان کا بھی یہی کام ہے، جتنے بھی حیوان ہیں ان کا یہی کام ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور اچھلتے کودتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، اور نیند آتی ہے تو سو جاتے ہیں۔ ایسی زندگی کو حیوانی زندگی کہا جاتا ہے، کہ حیوانوں والی زندگی۔ لیکن یہی بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، تعلیم و تربیت حاصل کرتا ہے، تو اس کا عقل اور شعور جو ہے یہ بیدار ہوتا ہے، اس کی عقل پختہ جب ہو جاتی ہے تو پھر اس کی عقل کام کرنا شروع کرتی ہے، اور پھر اس کے اندر 2 چیزیں مزید اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ پھر وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اجتماعیت کو پسند کرتا ہے، اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ دیکھتے ہیں ہم کہ انسان دنیا کے اندر جتنے بھی انسان رہتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، ہر ایک خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، ہر چیز کے اندر، کھانوں کے اندر خوبصورتی، مکانوں کے اندر خوبصورتی، زمینوں کے اندر خوبصورتی، اپنے رہن سہن کے اندر، لباس کے اندر، ہر چیز کے اندر۔ تو یہ انسانوں والی زندگی ہوتی ہے کہ وہ اپنے عقل سے کام لیتا ہے اور اپنے عقل سے ایسی ایسی عجیب چیزیں بناتا ہے کہ ساری دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ لیکن اس انسانی زندگی کی وجہ سے بھی ہم انسان کو جو ہے کوئی دوسری چیزوں پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کھانے کو لیں کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے میں زیادہ کھانا کھاتا ہوں اس لیے مجھے باقی چیزوں پر، باقی حیوانوں پر فضیلت حاصل ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی مخلوقات ہیں کہ ہم 1 سال میں اتنا کھانا نہیں کھاتے ہوں گے جو ایک لقمے میں کھا لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا ہے اللہ کا بشارت کی، اللہ میں آپ کی مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایک دن مقرر کیا کہ فلاں وقت میں فلاں دن میں آپ اپنی مخلوقات کو بھیجیں، میں ان کی دعوت کرتا ہوں۔ اور چنانچہ پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کئی مہینوں تک، کیونکہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جنات پر بھی ان کی حکومت تھی، اور جنات بھی ان کے تابع تھے، اور جنات کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت عطا کی ہے۔ تو سارے کے سارے جنات مل کر کھانا تیار کر رہے تھے، اور کئی مہینوں تک مل کر کھانا تیار کیا، اور کئی میل تک لمبا دسترخوان بچھا کر بہت بڑا جب کھانا وہاں پر لگا لیا، اب سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہ کھانا میں نے تیار کر لیا ہے، آپ اپنی مخلوقات کو بھیجیں وہ آ کر کھانا کھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری 3 طرح کی مخلوقات ہیں، ایک ہوائی مخلوق ہے، ایک بری یعنی خشکی والی مخلوق ہے، اور ایک پہاڑی یعنی سمندر اور پانی والی میری مخلوق ہے، آپ بتاؤ کس کو بھیجوں؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چلے پہلے پانی والی مخلوق کو بھیج دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی میں سے ایک مچھلی کو حکم دیا، سمندر میں سے وہ مچھلی نکلی، اور اس نے جتنا وہ 3-4 مہینے میں کھانا انہوں نے تیار کیا تھا، جنوں نے مل کر اور انسانوں نے مل کر، وہ سارا کا سارا ایک نوالے میں ہڑپ کر دیا۔ اور اس کے بعد وہ مچھلی کہنے لگی سلیمان علیہ السلام سے کہ اور بھی کھانا لائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اور کہاں سے لائیں؟ آپ نے جو میں نے پوری مخلوق کے لیے جو تیار کیا تھا، آپ نے لقمے میں اس کو ختم کر لیا۔ تو مچھلی کہنے لگی کہ آج میں آپ کی وجہ سے بھوکی رہ گئی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح کے روزانہ 2 لقمے عطا کرتے ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ میری طرف سے کھانا نہیں ملے گا۔ آج سلیمان علیہ السلام نے آپ کی دعوت کی ہے،
تو آج مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانا نہیں ملے گا، اور آپ نے مجھے تھوڑا سا کھانا دیا ہے، پورا کھانا بھی نہیں دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی مخلوقات ہیں کہ انسان کھانے میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کم کھانا کھاتا ہوں اور اس وجہ سے مجھے حیوانوں پر فضیلت حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی مخلوقات ہیں کہ ہم تو دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں، بہت زور اگر کوئی کم کھائے دن میں 1 مرتبہ، 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ تو ہر کوئی کھاتا ہے، لیکن اس طرح یہ شہر جو ہے، شہر کے بارے میں آتے ہیں ہفتے میں صرف 1 بار کھاتا ہے۔ اور چیونٹی کے بارے میں یہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ چیونٹی سے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ تو چیونٹی آگے سے کہنے لگی کہ 1 سال میں 2 گندم کے دانے یہ میری خوراک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے؟ تو چیونٹی نے کہا ٹھیک ہے امتحان لے لیں۔ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کو پکڑ کر ایک چیز کے اندر، کسی چیز کے اندر بند کر دیا، کسی بوتل میں یا کوئی بھی چیز تھی، اور اس کے اندر 4 دانے گندم کے پھینک دیے، اور بند کرنے کے بعد ٹھیک 1 سال کے بعد جب اس کو نکالا تو 2 گندم کے دانے اس طرح پڑے ہوئے تھے، 2 اس نے کھا لیے اور زندہ چیز چیز۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کم کھانے کی وجہ سے بھی دوسری مخلوقات پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں اس وجہ سے فضیلت حاصل ہے باقی مخلوقات کر کے ہم اعلیٰ قسم کے مکانات بناتے ہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی مخلوق جسے ہم روزانہ دیکھتے ہیں، شہد کی مکھی ہے، یہ بغیر کسی پیمانے کے، بغیر کسی پرکار کے اور بغیر کسی آلات کے ایسا مکان بناتی ہے، اور اس کے ایسے وہ چھتے کے اندر اس کے خانے ہوتے ہیں کہ 6 کونوں والے، کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک اس کا فاصلہ بالکل برابر ہوتا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں وہ خانے ہوتے ہیں، اور کوئی خانہ دوسرے سے معمولی سا بھی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا بغیر کسی آلات کے۔ ہم تو آلات کے لیے بناتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری جو فضیلت ہے باقی مخلوقات پر، وہ اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ ہم اعلیٰ مکان بناتے ہیں یا خوبصورت چیزیں بناتے ہیں۔ تو آخر وہ چیز کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں باقی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے؟ یہ تو ایک انسانی ہے نا، عقل انسان جو آتا ہے اور عقل سے یہ چیزیں حاصل کرتا ہے۔ تو صرف یہ عقل ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں باقی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل تو ہر انسان کے پاس ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اکثریت انسانوں کی، ان کی زندگی حیوانوں والی زندگی ہے، صرف کھانا پینا، کھیلنا کودنا اور سو جانا۔ جتنے بھی جانور ہیں اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اور جب نیند آتی ہے سو جاتے ہیں، پھر صبح ہوتی ہے پھر نکل جاتے ہیں، دانے اکٹھے کرتے ہیں، خوراک اکٹھی کرتے ہیں، پھر شام ہو جاتی ہے پھر سو جاتے ہیں۔ تو یہ کام کرنا یہ کوئی ایسی فضیلت والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فضیلت دی ہے اس کی کوئی اور وجہ ہے۔ وہ فضیلت انسان کو ایمانی زندگی سے ملتی ہے اور قرآنی زندگی سے ملتی ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیاتن طیبہ کا کہا، وہ ایمانی زندگی ہے، اور قرآنی زندگی ہے کہ جب انسان ایمان والی زندگی اپناتا ہے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اپنا دن اور رات، اپنا چلنا اور پھرنا، اپنا اٹھنا اور بیٹھنا، اپنی انفرادی زندگی، اپنی جو ہے خاندانی زندگی، اپنی معاشرتی زندگی، اور یہاں تک کہ اپنی ساری کی ساری قومی زندگی، وہ ساری کی ساری جو ہے قرآن کے مطابق اور اللہ کے دین کے مطابق بناتا ہے، تو پھر اس کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 3 نعمتیں رکھی ہیں، ایک نفس رکھا ہے، ایک عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور ایک دل دیا ہے۔ جس آدمی پر اس کا نفس حکمرانی کرتا ہے تو اس کی پوری کی پوری زندگی حیوانی ہوتی ہے، کیونکہ نفس مختلف تقاضے کرتا ہے کہ مجھے یہ دے دو، مجھے یہ دے دو، بھوک لگی تو نفس کہتا ہے مجھے کھانا دے دو، اور پیاس لگی تو نفس کہتا ہے مجھے پانی دے دو۔ اس کے اندر مطلب یہ چیز نہیں ہوتی کہ کس طرح مجھے دو، حلال دیتے ہو کہ حرام دیتے ہو، نہیں، وہ بس کہتے ہیں بس پیٹ کہتا ہے مجھے میرا جو ہے جہنم کو بھر دو، جہاں سے بھی لاتے ہو جیسا بھی لاتے ہو۔ اور اسی طرح جس آدمی پر عقل کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی انسانی زندگی، وہ پھر عقل کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ دنیا کی جتنی بھی اقوام ہیں، یورپی اقوام، یہ کیا ہے؟ عقل پرست ہیں، سارے اپنی عقل کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔
اور ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ ان کی زندگی کا انتہا جو ہے وہ کیا ہے؟ ان کی زندگی کا عروج اور انتہا اور آخری کمال جو ہے وہ جمہوریت ہے. یعنی انتہا جہاں پر جا کر ان کی زندگی کی انتہا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ جمہوریت ہے. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اگر آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کی اکثریت کی اطاعت کریں گے تو یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے. معلوم ہوا کہ اکثریت جمہوریت کا جیسا کہ وہ جو تاریخ ہے جمہوریت کی کہ اکثریت کا جو فیصلہ ہوگا وہ قبول ہوگا، تو یہ بالکل غلط بات ہے. تو یہ عقل پرست جو لوگ ہوتے ہیں ان کی انتہا اور کمال یہاں پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، اور ان کی زندگی کے صرف دو ہی منشا ہوتا ہے، ایک زر ہوتا ہے ایک زن ہوتا ہے کہ بس پیسہ کماؤ اور عورت حاصل کرو، بس یہی ان کی زندگی کا اور آخری مقصد ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو ایمان والی زندگی ہوتی ہے، قرآن والی جو زندگی ہوتی ہے، اس کے اندر انسان یہ دیکھتا ہے کہ مجھے میرے رب نے کیا حکم دیا اور مجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا، وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان. کہ جو آدمی اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے دشمنی کرے اور اللہ کے لیے عطا کرے اور اللہ کے لیے روکے، فرمایا کہ اس کا ایمان کامل ہو گیا، یہ کامل ایمان والا آدمی ہے. تو معلوم ہوا کہ جو مسلمان ہوتا ہے حقیقی معنوں میں اس کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کا محبت کرنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کا دشمنی کرنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کا کسی کو عطا کرنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے اور کسی سے روکنا یہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عجیب جو ہے ایک واقعہ ہے کہ وہ خلیفہ وقت ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ آ کر دیکھا وہاں ایک لسٹ رکھی ہوئی ہے کچھ لوگوں کی، تختی پر نام لکھے ہوئے ہیں، بوڑھے مرد ہیں، کچھ بوڑھی عورتیں ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو خدمت کے محتاج ہیں اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے نام ایک لائن میں لکھے ہوئے ہیں. اور ان کے آگے ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے جو ان کی خدمت پر حکومت کی طرف سے معمور ہے کہ یہ آدمی بوڑھا ہے، اس کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے تو اس کی خدمت پر یہ آدمی لگا ہوا ہے. اس طرح وہ ایک لسٹ بنی ہوئی ہے، لیکن ان میں ایک بوڑھی عورت ایسی ہے کہ اس کا نام لکھا ہوا ہے لیکن اس کے نام کے آگے اس کی خدمت کرنے والے کا نام نہیں لکھا ہوا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا چلو اس کا کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہوگا تو میں اس کی خدمت کروں گا. چنانچہ اس طرح ہوا کہ دوسرے دن صبح وہ اس عورت کے گھر چلے گئے اور گھر جا کر اس سے کہا کہ کوئی کام ہو تو مجھے بتائیں، میں آپ کا کام کرتا ہوں، گھر کی صفائی کرنی ہو، برتن دھونے ہو، جو بھی کام ہے مجھے بتائیں. تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ رات کو ایک آدمی آیا تھا اور وہ سارا کام کر کے چلا گیا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا کون تھا، اس کا نام کیا؟ کہا نام نہیں آتا. کہا کس طرح کا چہرہ تھا؟ کہا اس نے نقاب کیا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کون تھا. بتایا گھر میں اور مجھے کہا پردہ کرو، میں نے پردہ کیا، اس نے سارے گھر کا کام کر لیا، برتن بھی دھو لیا، آٹا گھول کے روٹیاں پکا کے دے دیں اور صفائی کر کے چلا گیا. عمر فاروق رضی اللہ نے کہا چلو کل میں جو جلدی آ جاؤں گا. دوسرے دن وہ تہجد کی نماز پڑھ کے اور فجر سے پہلے اس عورت کے گھر چلے گئے. بوڑھی عورت تھی، کہا کہ کوئی کام ہو تو بتائیں. انہوں نے کہا کہ وہ آدمی پھر آج رات کو آیا تھا اور کام کر کے چلا گیا. چنانچہ نے فیصلہ کیا کہ کل میں عشاء کی نماز پڑھ کے جاؤں گا. دوسرے دن یہ عشاء کی نماز پڑھ کے گئے اور عورت کے گھر کے قریب ہی راستے میں کسی جگہ چھپ کر بیٹھ گئے کہ دیکھتا ہوں یہ کون آدمی ہے. چنانچہ جب کافی رات گزر گئی، سارے لوگ سو گئے، خاموشی ہو گئی، تو دیکھے ایک آدمی آ رہا ہے اور اس کے پاؤں پر جوتیاں بھی نہیں ہیں، ننگے پاؤں آ رہا ہے. جب جو ہی وہ گھر کے پاس گھر میں داخل ہونے لگا تو میں فاروق رضی اللہ نے اس کو پکڑ لیا. کہا کون ہو تم؟ تو کہا کہ میں ابوبکر صدیق ہوں. کہا کہ آپ اس وقت آ رہے ہیں اور اس کی خدمت کرنے کے لیے چلنا اچھی بات ہے، لیکن آپ نے جوتے کیوں نہیں پہنے ہوئے؟ سنایا کہ جوتے اس لیے نہیں پہنے ہوئے میں نے کہ رات کا وقت ہے، لوگ سوئے ہوئے، جب میں گلی سے گزرتا ہوں تو جوتے پہنے ہو تو ظاہر آواز پیدا ہوتی ہے تو کسی کے آرام میں خلل نہ پڑے، اس لیے میں جوتے اتار کر گلی میں چلتا ہوں. اور فرمایا کہ رات کے وقت اس طرح چھپنے اس لیے آتا ہوں کہ ظاہر بات ہے ہم نے جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں کرنا. سورج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کا عمل اس طرح کا ہوتا تھا کہ جو کچھ بھی وہ کرتے تھے اللہ کے لیے کرتے تھے، ان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا. تو قرآن مجید نے اس زندگی کو، ایسی زندگی کو حیات طیبہ کہا.
اور جب وہ دشمنی کرتے تھے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرتے تھے. جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشہور واقعہ ہے کہ کافر کو جب لڑائی کے اندر نیچے گرا دیا اور اس کی گردن کاٹنے کے لیے اس کے سینے پر چڑھے تو اس نے نیچے سے تھوک دیا آپ کے منہ پر, تو آپ اتر گئے اور اس کو چھوڑ دیا. تو وہ کہنے لگا پہلے آپ مجھے مار رہے تھے, میری گردن اتار رہے تھے, جب میں نے تھوکا تو آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں مار رہا تھا, اللہ کی خوشنودی کے لیے مار رہا تھا, لیکن جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو اس سے مجھے اور زیادہ غصہ آیا. تو یہ غصہ مجھے تھوکنے کی وجہ سے آیا, اس لیے میں اب تمہیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اب اللہ کی رضا باقی نہیں رہی, بلکہ تھوکنے کی وجہ سے مجھے غصہ آ رہا ہے, اس لیے میں تمہیں معاف کر دیا. تو من اب غضب اللہ, کہ بغض کیا, دشمنی کی تو وہ بھی اللہ کے لیے کی. اسی طرح من آتا, کہ جو عطا کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے, اور اگر کسی سے روکے تو وہ بھی اللہ کے لیے روکے, یعنی روکنا بھی اللہ کے لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہیں, مال غنیمت, بہت سارا مال غنیمت آیا, اس میں عطر تھی بہت زیادہ. تو آپ کی بیوی نے کہا کہ یہ عطر مجھے دے, میں اس کو تقسیم کرتی ہوں, یعنی جو تقسیم کرنا ہے تو میں خود تقسیم کرتی ہوں. تو آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ نہیں تمہیں نہیں دوں گا, بلکہ کسی اور سے تقسیم کرواؤں گا. تو انہوں نے کہا نہیں, میں تو کچھ نہیں لیتی, میں صرف تقسیم کروں گی, ایک جو ہے قطرہ جو ہے عطر کا وہ بھی میں نہیں لوں گی. تو آپ نے فرمایا تم ایک قطرہ بھی نہیں لوگی, لیکن اس کی خوشبو تو تمہیں آئے گی نا, بغیر تقسیم کی تمہیں اس کی خوشبو تو آئے گی. میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کی تم بغیر تقسیم کی تم اس کی خوشبو بھی سنو, یعنی منع بھی کیا کس کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. تو یہ صحابہ اکرام کی زندگی ہوتی تھی. اس کو قرآن مجید نے حیات طیبہ کہا ہے. تو تین طرح کی زندگی ہوتی ہیں. جس آدمی پر اس کے نفس کی حکومت ہوتی ہے اس کو حیوانی زندگی کہتے ہیں, اور جس آدمی پر اس کی عقل کی حکومت ہوتی ہے اس کو انسانی زندگی کہتے ہیں, اور جس آدمی پر اس کے دل کی حکومت ہوتی ہے اس کو ایمانی اور قرآنی زندگی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی اور ایمانی اور اسلامی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی بھی عمل صالح کرے گا اور نیک اعمال کرے گا, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. یہ وہ پاکیزہ زندگی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام انسان کا ہو. وما علینا الا